ان بزرگوں کی تو ابھی قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کے قلمی نسخے ان کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. پرانے بزرگوں کو تو بچا لو گے, ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو بمشکل 100 سال ہوئے ابھی فوت ہوئے. ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں؟ گستاخی نمبر 1, چشتی رسول اللہ حشت بہشت میں موجود ہے اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے. اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں سے مقبول بتایا, تو اعلیٰ حضرت اسی گئے. اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت کو دل کا حال تو پتا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے اور اس پہ تر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب. آپ مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں؟ یہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے, اور چشت کی کتابیں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہے. بالکل انہوں نے لکھا ہے, لیکن وہ انہوں نے سبع سنابل کے بارے میں نہیں لکھا. سبع سنابل کی تو تعریف کی ہے, اب پھنس گئے اعلیٰ حضرت بھی. کیا کریں؟ اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق. اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو کفر ہے. البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا, یہ معرفت کی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے؟ وہ تو دفاع کرتے رہے اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج 3 دسمبر 2023 ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے. ایک کو 100 سال ہوئے مشکل سے, اور ایک کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے. اچھا, اب جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا, اب ان کو پتا ہے کہ ثابت ہو گیا, اب اگلا سٹیپ پتہ کر لیں گے, اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. 2 نمبری تو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑھا, اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا, وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا. اچھا, کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے؟ ہاں, انہیں صاحب کے گل کر دی تھی, اور میمز ہی بن گیا تھوڑی جی. امتحان لیا تھا نا سرکار, ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے؟ میری تو داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ, کیمیائے سعادت, مکاشفۃ العلوم یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں, کشف المحجوب. تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلمات کفر کسی سے کہلوائے, اور یہ شریف فقہی مسئلہ بھی ہے, آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, خاص دل میں ایمان ہو بھی, کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا. گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے. گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, تو جو اپنی مرضی سے کہلوا رہا ہے تو پھر وہ اس جرم میں شریک ہے. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, میں نے امتحان لیا تھا. نہ سرکار, چونکہ اب وہ کفر بکوا چکا, جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا, کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو کافر ہو جاتا ہے, تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو؟ اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا, ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی اپنے مرشد سے. ہاں, اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کوئی تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جڑتی جو ان کے خیال میں. اور سب سے خطرناک بات, توبہ توبہ توبہ, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں نکاح ٹوٹ گیا, مولوی لب اور وہابی نہ ہو گئے. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کروایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن ان کی ضد ہے, یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نکل آیا تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی. منو سمجھ آ گئی, اور تو سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو. تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا. اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے, اس طرح نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا. پہلے ہوتا رہے. سارے لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر, بھائی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے, یوٹیوب نہیں ہوتا تھا. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا, انہوں نے یوٹیوب بنایا, اور بغداد شریف والوں نے کیمرہ بنایا تھا, میں تو کون کے رکھتا ہے. ہاں, اور دیوبند شریف نے پرنٹنگ پریس بنائے. ہاں, اس کی برکت سے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان کا کب سے قلقمہ ہو چکا ہوتا. یہ چلے اس لیے ہے کہ یہ اس زمانے میں حکمرانوں کی سپورٹ میں لانچ ہوتے تھے, اور حکمران بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے مزارات کے اوپر. وہ ہمارا بھی ایک ابا تھا مغل خاندان کا, اورنگزیب عالمگیر, 1400 علماء کو اس نے روٹی کھلائی اور فتاوی عالمگیریہ لکھ لیا. ہاں, کہتے جی انہیں کہتے نماز نہیں چھڑی, پر بھی نہیں کوئی زندہ چھڑیا انہیں. ہاں, باپ کو بھی 9 سال قید میں شاہ جہاں کو رکھا, اور یہ شاہ جہاں اس کا باپ وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا تھا. اسی بیوی کا یہ بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر. انہوں نے کہا ابا جی میں تمہیں بدلہ لینا ہوں, تمہیں بڑا عشق چڑھا, تھوڑا عشق میں لانا ہوا. ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتے تھے. بھائی قتل کروا دیے, باپ کو جیل میں 9 سال کے لیے رکھ کے وہیں باپ مر گیا. یہ ان کے بزرگوں کے معیارات ہیں. یہ لوگ ہیں جو مزارات میں بیٹھتے تھے, اور مزاروں والے ان کے بینیفیشری ہوتے تھے, اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. اس وجہ سے اس زمانے میں کوئی انجینئر لانچ نہیں ہو سکتا تھا. ادھر بھی آج یوٹیوب نہ ہو تو یہاں ہزاروں لوگ آتے, یہ دعوت اسی کمرے میں ہی دفن ہو جاتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا ہے, اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں, ورنہ تو ان لوگوں نے اپنے بابوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا, کیونکہ انہوں نے مناظرے کیے ہیں. اور پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر. آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں, وہ ایک مجدد صاحب آئے ہیں. میں نے نا مجدد کا وہ, میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سنوار لو.